اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ رولز دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہی رولز ہم بھی ویسے ہی ان کو ادا کریں۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رولز ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم باپ ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم بیٹی ہیں، بیوی ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جج ہیں، ایک پولیٹیشین ہیں، ایک کمپنی کے سی ای او ہیں، ایک امپلائی ہیں، ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ رول کو کیسے ادا کیا ہے، اور ان کے اس رول کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی اس رول کو ویسے ہی اگر ادا کریں گے، اسی کو سنت کی اتباع کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو میری اتباع کریں، یعنی جیسے میں نے زندگی گزاری ویسے ہی یہ بھی زندگی گزاریں۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی جنت کے اعمال ہیں، یعنی جس کو چاہیے، جو چاہتا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، ارسپیکٹیو کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں کیا رولز دیے ہیں۔ تو ہم نے بہت سارے رولز کی بات کی، ہم نے بات کی رول ایز اے ٹیچر، ہم نے ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ایز اے گرینڈ فادر، ایز اے جج، ایز اے ریفارمر، ایز اے کمپینین، ہم نے یہ ساری رولز کی بات کی۔ وہ کیسے باپ تھے، کیسے نانا تھے، کیسے استاد تھے، کیسے قاضی تھے، کیسے ایک سوشل ریفارمر تھے، کیسے ساتھی تھے اپنے صحابہ کے وغیرہ، کیسے ٹیچر تھے، کیسے معلم تھے۔ تو ہم نے ان سارے رولز کی بات کی۔ آج جس رول کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ ہے رول ایز اے ڈپلومیٹ، ایک ایز اے سیاستدان، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پیس میکر۔ دنیا کے اندر وہ امن قائم کرنے آئے تھے، تو ایک کیسے ڈپلومیٹ تھے۔ اور ڈپلومیسی ایک سوشل نیڈ ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کب انٹریکٹ کرنا ہے، کس طریقے، کن لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو وزڈم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گولز بیان کیے ہیں کہ نبی کیوں بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کی اخلاق سازی کرتے ہیں، اور ان کو قرآن کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ نے سنت کو حکمت کہا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں اپنی زندگی میں کیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ تو ایک ڈپلومیسی میں ایک حکمت چاہیے، ایک وزڈم چاہیے، کس طریقے سے افیئرز کو رن کرنا ہے، کس طریقے سے ایک ملک کو چلانا ہے، کس طریقے سے ایک ادارے کو چلانا ہے۔ یہاں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ ایک امبیسڈر جاتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک میں، اس کو وہاں کے لوگوں سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے، کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے کا جو وقت ہے مکہ مکرمہ میں، تو ان کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ سٹیٹس نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی دعوت پہ، تو وہاں وہ لوگ ان کو اپنا امیر بناتے ہیں، اپنا سردار بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز کی وہ ایک ٹریٹی سائن کی، ایک کانٹریکٹ کیا،
ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، جو قبائل تھے، جو ٹرائبز تھے، جس کے اندر مشرکین کے ٹرائبز بھی تھے اور ان کے اندر یہود کے ٹرائبز بھی تھے، جوز کے ٹرائبز بھی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو مصطلق. تو یہ سارے کے سارے ٹرائبز جو تھے یہ یہودیوں کے ٹرائب تھے. اسی طرح اوس اور خزرج یہ مشرکین کے ٹرائبز تھے. ان کے ساتھ ایک ٹریٹی قائم کی، ایک معاہدہ کیا، ایک میثاق کیا، اور وہ اتنا جامع کانٹریکٹ تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تدبر تھا ان کے اندر، کیا کانٹمپلیشن تھی، کیا دور رس نتائج کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک میثاق، ایک کانٹریکٹ، ایک ٹریٹی سائن کی. تو ان سارے اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے. آئی تھنک اس کے اوپر پی ایچ ڈی تھیسس لکھے جانے چاہیے. ایم شور کسی نے لکھا ہوگا میثاق مدینہ کے اوپر، کہ اس کی ڈیپتھ، اس کے اندر جو پوائنٹس تھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، ایک تو اس کا ظاہر تھا، یعنی ایز سچ جو تھا لٹرلی، لیکن اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے. تو ان مقاصد کو ان میں سے اخذ کرنا، تاکہ ان مقاصد کو، ان رولز کو، ان پرنسپلز کو، ان کو اپلائی کرنا، یہ ایک ڈپلومیٹ کا، ایک پولیٹیشین کا کام ہونا چاہیے. کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ٹرائبز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور یہی چیز آگے چل کے آپ کو صلح حدیبیہ میں بھی ملے گی. نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ وہ اور صحابہ احرام باندھے عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور بہت سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد کہ نبی کریم علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ نہیں تشریف لے کے گئے تھے. نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ بتایا صحابہ کو، تو صحابہ تو ایک دم بہت خوش ہوئے، اور سب نے نیت کی، عمرے کی، احرام باندھے، اور احرام باندھ کر ایک بہت پرجوش طریقے سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے. جب قریش مکہ کو پتہ چلا تو بالکل حرم سے باہر، بلکہ یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے یہ کچھ حصہ اس کا حرم میں ہے، کچھ حصہ اس کا حرم سے باہر ہے. وہاں پہ انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ آپ تو حرم میں تشریف نہیں لا سکتے. تو آپ سوچئے کہ اتنے پیشن میں، اتنے جذبات کے ساتھ، اتنے عرصے کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے احرام کی حالت میں تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور وہاں پہ روک لیا گیا. اور باقاعدہ ایک پہلے میوچول ڈائلاگ ہوا. سیدنا عثمان کو بھیجا گیا مکہ مکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کے کچھ سردار آئے، میوچول ڈائلاگ ہوا، ایک باقاعدہ ایک لمبا ڈسکشنز ہوئی، کانورسیشنز ہوئی. اس کے بعد ایونچولی ایک ٹریٹی سائن کی گئی. یہاں پر بھی ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ تو نقصان ہی نقصان تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اب سوچیے بہت بڑی بات تھی. اتنے جذبات کے ساتھ صحابہ آ رہے تھے، بہت جذبات کے ساتھ آ رہے تھے، بہت شوق کے ساتھ آ رہے تھے.